حال ہی میں کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک ایسا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات دل دہلانے والی ہے کہ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں مردہ جسموں کی بے حرمتی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ والدین اپنی بیٹیوں کے قبروں پر تالے لگا رہے ہیں تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہ سکے۔ 2011 میں نارتھ ناظم آباد کراچی سے ایک کیس سامنے آیا جہاں محمد رضوان نامی شخص نے 48 خواتین کی لاشوں کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا۔ یہ کیس پورے ملک کے لیے شرم کا باعث بنا اور اس سنگین حقیقت کی نشاندہی کی۔ حال ہی میں کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک ایسا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے ایک 40 سالہ شخص کو گرفتار کیا جس پر الزام ہے کہ اس نے حال ہی میں دفن کی گئی ایک خاتون کی قبر کو کھود کر اس کی لاش کے ساتھ نہایت شرمناک اور گھناؤنا جرم کیا۔ یہ افسوسناک واقعہ عوامی کالونی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا جہاں مرحومہ کے بیٹے نے FIR درج کروائی۔ FIR کے مطابق اس شخص نے جمعرات کی شام اپنی والدہ کو قبرستان میں دفن کیا تھا، لیکن رات تقریباً 10:30 بجے اسے اطلاع ملی کہ کسی نے قبر کی بے حرمتی کی اور لاش کو نقصان پہنچایا۔ علاقے کے لوگوں نے ملزم کو موقع پر پکڑ لیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق ملزم نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ وہ خواتین کی تدفین پر نظر رکھتا تھا اور رات کے وقت قبروں کو کھود کر اپنے گھناؤنے جرم کو انجام دیتا تھا، اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ماضی میں بھی 4 خواتین کی لاشوں کے ساتھ یہی گھناؤنا فعل کیا تھا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر 2 گھنٹے میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ معاشرتی اور جنسی دباؤ نے ہمارے معاشرے کو ایک بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے مطابق 40% پاکستانی خواتین زندگی میں کم از کم ایک بار تشدد کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس افسوسناک حقیقت کے باوجود مردہ جسموں کی بے حرمتی نے معاشرے کو ایک نیا چہرہ دکھایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ظہیر جعفر جیسے مجرم کیسے معاشرتی بگاڑ کی علامت بن کر سامنے آئے ہیں، اور ایسے مجرموں کی بڑھتی تعداد ہماری اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اسلام ہمیں زندگی اور موت دونوں کا احترام سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان کا جسم عزت اور حرمت کا مستحق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قبروں کی بے حرمتی کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بارہا موت کے بعد انسان کے جسم کی حرمت کی تاکید کی گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں مرنے والے کے احترام کو برقرار رکھنا چاہیے اور ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مضبوط اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ سوال ہمیں پریشان کرتا ہے کہ آخر یہ جرم کیوں بڑھ رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جنسی دباؤ اور معاشرتی ناہمواریوں نے اس جرم کو فروغ دیا ہے۔ معاشرے میں جنسی تعلیم کی کمی، ذہنی صحت کے مسائل، اخلاقی تربیت کا فقدان اس قسم کے گھناؤنے جرم کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں جنسی موضوعات کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں فرسٹریشن اور جنسی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ جب اس دباؤ کو صحیح راستہ فراہم نہیں کیا جاتا تو یہ جرائم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جرم صرف ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ پوری قوم کی اجتماعی ناکامی ہے۔ جب والدین اپنی بیٹیوں کی قبروں پر تالے لگا رہے ہیں تو یہ پورے معاشرے کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم کس طرح معاشرتی بگاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے قبرستانوں کی حفاظت کے لیے مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ قبرستانوں میں سیکیورٹی گارڈز، CCTV کیمراؤں کا نظام نصب کیا جانا چاہیے تاکہ ایسے مجرموں کو روکا جا سکے۔ دوسرا،
اسلامی تعلیمات کے فروغ کے ذریعے معاشرتی اصلاح ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ابتدائی عمر سے یہ احترام انسانیت کا درس دینا چاہیے تاکہ وہ اخلاقی اقتدار کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ حکومت کو لازمی طور پر نفسیاتی صحت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے نظام کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ایسے مجرموں کو بر وقت علاج مل سکے۔ ساتھ ہی قانون کے نفاذ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایسے مجرموں کو فوری طور پر سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں خوف اور قانون کی بالادستی قائم ہو۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خاندانی اقتدار اور عزت و احترام پر فخر کرتا ہے، لیکن آج ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی قبروں پر تالے لگا رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے معاشرتی اقتدار اور اخلاقیات میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اسلام ہمیں زندگی اور موت دونوں کا احترام سکھاتا ہے، اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کریں اور مرنے والوں کا احترام برقرار رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان گھناؤنے جرائم کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنے معاشرے کو محفوظ اور اخلاقی اصولوں پر مبنی بنائیں۔